اب تو کوئی شوق، کوئی تمنا، نہ کوئی آرزو باقی ہے۔ اب تو بس زندگی گزر جائے اتنا ہی کافی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ لوگ مسکرانے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن آپ خوش ہوں گے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر آپ کا رد عمل اور آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں صرف اللہ ہی آپ کی زندگی میں خوشی اور مسرت لا سکتا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ مولانا رومی۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان کا ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کی اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اس گھر میں سکون، برکت، محبت اور رحمت برستی ہے۔ اللہ نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات نے چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ ایک باپ کا سب سے مسرت بھرا پل وہ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ جیسا ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کریں کہ میں 55 منٹ بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف 5 منٹ میں اصل میں عمل کروں گا۔ آئنسٹائن۔ مت کرو اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی سے، اگر آپ کرتے ہو تو آپ اپنی بے عزتی کر رہے ہو۔ اگر کچن میں کام کرتی عورت کو جا کر یہ حقیقت بتا دیں کہ یہ آپ کی ہی ہمت ہے ورنہ میں تو 1 سیکنڈ یہاں نہ رک سکوں، تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور وہ آگ کے پاس بھی ایسے مسکرانے لگتی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہو۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ جاپانیوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔